the vital national interests of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people. Let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Therefore, any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. پاکستان کی بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش. وزیر اعظم کا بھارت کو بے بنیاد الزام تراشی بند کرنے کا مشورہ. واضح کر دیا دریاؤں کا پانی روکنے یا رخ موڑنے کی کوشش کا پوری قوت سے جواب دیں گے. مسلح افواج عوام کی حمایت سے ملک کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں. نئی دہلی کو کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کی وارننگ. Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. پہلگام ڈرامے کے ساتھ ساتھ سانحہ جعفر ایکسپریس کی بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا چیلنج. حقائق سامنے لانے کے لیے نیوٹرل تفتیش کاروں سے مکمل تعاون کی پیشکش. پہلگام واقعے کی 10 منٹ میں ایف آئی آر درج کر کے کیسے پتہ چلا لیا گیا کہ سرحد پار سے آئے لوگ دہشت گردی کر کے بھاگے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فالس فلیگ آپریشن پر بنیادی سوال اٹھا دیا. واضح کر دیا کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے براہ راست یا بالواسطہ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں. پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں. کالعدم BLA اور بھارتی خفیہ ایجنسی را دو نہیں ایک نام ہے. صورتحال پر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن خود مختاری پر 1% بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. کشمیری حریت پسند تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی. دہشت گردی کا واقعہ کشمیری جد و جہد آزادی کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش قرار. را نے تنظیم کا اکاؤنٹ ہیک کر کے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا بیان جاری کیا. TRF کی وضاحت سامنے آ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون. بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا اقدام ناقابل قبول قرار دے دیا. ایرانی بندرگاہ پر دھماکوں میں نقصانات پر اظہار افسوس. شہباز شریف نے واضح کر دیا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. ایران کی مصروف تجارتی بندرگاہ پر طاقتور دھماکوں سے آگ لگ گئی. 5 افراد ہلاک، 700 سے زائد زخمی، کئی مکانات اور گاڑیوں کو بھی نقصان. دھماکے کی آوازیں کئی کلومیٹر دور تک سنی گئیں. رجانی بندرگاہ پر دھماکے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا شبہ. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیاں، 15 خوارج مارے گئے. ISPR کے مطابق قرق آپریشن میں 8، شمالی وزیرستان میں 4 اور جنوبی وزیرستان میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. جوان مردی سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید. لانس نائک عثمان کا تعلق ضلع چارسدہ اور سپاہی عمران کا تعلق ضلع کرم سے تھا. بھارت کی آبی دہشت گردی کا بدترین روپ. آزاد کشمیر میں بہنے والے دریائے جہلم میں بغیر اطلاع دیے بغیر پانی کا ریلا چھوڑ دیا. چکوٹھی میں دریا کی سطح اچانک شدید بلند، مویشی ڈوب گئے. لوگوں میں خوف و ہراس. دریا کنارے آبادیوں میں افراتفری. مساجد سے اعلانات شروع. پانی سڑک پر آنے لگا. 2 میل کوہالہ اور ڈھلکوٹ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب آ گیا. بھارت کے جارحانہ اقدامات پر وزیر خارجہ کے عالمی برادری سے روابط. سعودی عرب اور ایران کے بعد ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک روابط. اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں چینی سفراء سے ملاقات. خطے کی کشیدہ صورتحال اور اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھانے سے متعلق تبادلہ خیال. برطانوی ہائی کمشنر کی وزیر خارجہ سے ملاقات. امن و سلامتی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ.
पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुश्तरका दोस्तों की काविशें, ईरान और सऊदी अरब की जानिब से सालिसी की पेशकश। चीन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का दोनों ममालिक से तहम्मुल के मुजाहिरे का मशवरा। पाकिस्तान और भारत अपने मसाइल का खुद हल निकाल लेंगे, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को अपने करीब करार दे दिया। कशीदगी पर गैर जानिबदार रहने का ऐलान, मसला कश्मीर 1500 साला कदीम तनाज़ा करार दे दिया। Initial reaction of President Trump of the United States of America was, in my view, very positive. That tensions between Pakistan and India are long-standing, and these tensions are long-standing because of the dispute of Kashmir. ट्रंप ने कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर का पाक भारत तनाज़े में गैर जानिबदार रहना खुशायन। मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए चीन, सऊदी अरब और ईरान की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में एक जैसी सूरत हाल, मासूम शहरियों का बहता खून रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत करना होगी। सेनेटर शेरी रहमान का कराची में खिताब। The pain of occupied Kashmir and the pain of occupied Palestine has gone up and down in surges, in spikes of blood, sweat and tears, and it has never abated. Today you see where it is. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारतीय हुकूमत की पुष्पनाही से शरपसंदों के हमले की कोशिश। बरतानवी पुलिस ने फरार की कोशिश करने वाले 2 गुंडों को धर लिया। हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जमा, मुखालिफिन के दिल जलाने के लिए चाय से तवाज़ु और अभिनंदन के पोस्टर्स आवेज़ां। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो उसकी सांसें बंद कर देंगे। शाहीन, गौरी और गजनवी मिसाइल भारत के लिए ही रखे हुए हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इंतबाह। पहलगाम पॉज फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगीं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने भारतीय हुकूमत के इक़दाम को खुद भारत के लिए नुकसानदेह करार दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई के बाद कहां गायब हुए, तहकीकात का मुतालबा। वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमले के मरकजी मुल्जिम नवीद को 2 बार उम्र कैद की सजा। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिम को वाक़ये में हलाक होने वाले मुअज़्ज़म के कत्ल और दहशतगर्दी की तफ़ात के तहत अलग अलग सजाएं सुनाई गईं। 5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। शरीक मुल्जिमान तैयब जहांगीर भट्ट और वकास बरी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम आखिरी होने की उम्मीद जाहिर कर दी। राइट साइजिंग और पेंशन मामला में इस्लाहात की जा रही हैं। निजी शोबे की शराकतदारी बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान में बहुत से मौके मौजूद हैं। तरसीलात ज़र की डिजिटलाइजेशन पर गौर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इंकिशाफ। पंजाब हुकूमत का एयरलाइन सर्विस और लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन शुरू करने का ऐलान। लाहौर से नारोवाल रूट के लिए हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे पर काम जारी। मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब में वजीर आज़म और आर्मी चीफ को सलामी। शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। शब्बीर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से नवाजा गया। बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर के 13 कैडेट्स भी पास आउट हुए। तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम और गैर मुल्की सफरा की भी शिरकत। ये जान तो आनी जानी है, ये धरती हर पल शाद रहे। जोश और बलबले से लबरेज मिली नगमा जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, कौम के दिलों का तर्जुमान बन गया।
غزہ کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں جماعت اسلامی کی اپیل پر ہڑتال. کراچی، لاہور، پشاور سمیت مختلف شہروں میں جزوی شٹر ڈاؤن. سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم. احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں. قوم فلسطینیوں کی نسل کشی برداشت نہیں کر سکتی. حافظ نعیم الرحمان کا بیان. راولپنڈی میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف مقامی اسکول کے طالب علموں کی ریلی. سینکڑوں بچوں کی فلسطینی پرچم تھامے اور پلیک کارڈز اٹھائے ریلی میں شرکت. پشاور میں رنگ روڈ پر گاڑی پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق. پولیس نے ابتدائی تفتیش میں واقعہ دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا. شاہپور میں فائرنگ سے خاتون کانسٹیبل جاں بحق. کرک کے علاقے سراج خیل میں دہشت گردوں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ. جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا. کراچی کے علاقے صدر میں پولیس کی کارروائی. چوری اور منشیات فروشی میں ملوث رکشہ گینگ کے 3 کارندے دھر لیے گئے. راولپنڈی میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کے خلاف موٹروے پولیس نے تھانہ لکسیاں میں مقدمہ درج کر لیا. ویڈیو میں 200 کلومیٹر کی سپیڈ اور سٹیئرنگ پر پاؤنڈ رکھ کر گاڑی چلانے کا الزام. موٹروے پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز حادثات کا سبب بن سکتی ہیں. ڈکی بھائی کے خلاف تھانہ چکری میں FIR درج. ملتان کے مختلف علاقوں میں FIA کی کارروائی. اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 ایجنٹس گرفتار. ملزمان شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورنے میں ملوث پائے گئے. لاہور کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائی. 10 ڈکیت گینگز کے 24 ارکان گرفتار. 60 موٹر سائیکلیں، 78 موبائل فونز، 9,60,000 روپے کی نقدی برآمد. ملزمان کے خلاف مقدمات درج. بہاول نگر میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 شہری زخمی. ملزمان 40 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. حیدرآباد میں CIA پولیس کی کارروائی. 4 ڈاکو گرفتار. 34 لاکھ روپے اور اسلحہ برآمد کر لیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سکھر سے سیلاب متاثرہ افراد کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے گھروں کا دورہ. گھروں کے مالکانہ حقوق حاصل کرنے والی خواتین نے بلاول بھٹو کے دستاویزات دکھائیں. پنو عاقل، روہڑی، صالح پٹ، نیو سکھر اور سکھر سٹی میں 80,000 سے زائد گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. PP چیئرمین کو بریفنگ. ترکیہ میں ہونے والے ECO اجلاس میں لاہور کو ٹورزم کیپٹل قرار دے دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سوشل میڈیا پر پیغام. پاکستان، پنجاب اور لاہور کے حسن کو دنیا کے سامنے لانے کی عزم کا اظہار. اسپتالوں پر مریضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جا رہا ہے. جلد ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ڈاکٹرز اور دوا کی رسائی کو عوام کی دہلیز تک ممکن بنایا جائے گا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی گفتگو. کراچی سمیت سندھ بھر میں ملیریا کے کیسز میں ہوش ربا اضافہ. 1 جنوری سے 25 اپریل تک ملیریا کے 29,409 کیسز رپورٹ. سب سے زیادہ 8,959 کیسز لاڑکانہ میں سامنے آئے. محکمہ صحت کی رپورٹ جاری. بلوچستان کے ضلع یوب میں زلزلے کے جھٹکے. شدت 4.9 اور گہرائی 30 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. سوات کے شہر مینگورہ اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. شدت 5 ریکارڈ کی گئی. لاہور میں 601 عارضی تجاوزات ختم. 57 مستقل تجاوزات مسمار کر دی گئیں. 8 بڑے علاقوں سے تجاوزات کا صفایا. 24 ٹرک سامان ضبط. سنگین خلاف ورزیوں پر 4 مقدمات بھی درج کر لیے گئے. پاکستان ریلویز کا اپنی زمینیں واگزار کرانے کے لیے آپریشن جاری. رواں ماہ 25 روز میں 168 ایکڑ سے زائد زمین سے قبضہ چھڑوا لیا. سب سے زیادہ کراچی ڈویژن میں 147 ایکڑ زمین واگزار کروائی گئی. غزہ پر اسرائیلی بمباری نہ رکی. 24 گھنٹوں میں مزید 49 فلسطینی شہید. 7 اکتوبر 2023 سے جاری صہیونی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 51,439 ہو گئے. عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور ختم. دونوں فریقین کا اگلے ہفتے پھر سے بات چیت پر اتفاق. عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی آخری رسومات کی ادائیگی. ویٹیکن سٹی کی فضا سوگوار.
آخری دیدار کے لیے سینٹ پیٹرز اسکوائر پر عقیدت مندوں کا جمع غفیر امٹ آیا۔ امریکہ، فرانس، یوکرین کے صدور سمیت کئی عالمی رہنماؤں کی شرکت۔ وفاقی وزیر چودھری سالک نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ پوپ فرانسس کو روم کے باسیلیکا آف سینٹ میری میجر میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکہ کی سعودی عرب کو $100 ارب مالیت کا اسلحہ فروخت کرنے کی پیشکش۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہتھیاروں کے فروخت کی ڈیل کا باضابطہ اعلان مئی میں ٹرمپ کے دورے میں کیا جائے گا۔ امریکی وائٹ ہاؤس اور سعودی عرب کے حکام کا فوری طور پر تبصرے سے گریز۔ ٹرمپ 13 سے 16 مئی تک سعودی عرب، امارات اور قطر کا دورہ کریں گے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز کے دوران سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں ہیٹ ویو جاری رہنے کی پیشگوئی۔ دن کا درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زائد رہنے کی توقع۔ کوٹری میں گرمی کی شدت میں اضافے سے 3 روز کے دوران 3 بچے پراسرار بیماری سے جاں بحق، 10 سے زائد بچے متاثر۔ محکمہ صحت جانچوروں کے ڈاکٹرز کی ٹیم علاقے میں پہنچ گئی۔ برف باری کے باعث بند ہونے والا ناران جھلکڑ روڈ کھول دیا گیا۔ ملک بھر سے سیاح وادی کاغان میں ہر سو پھیلی برف کے حسین نظاروں اور سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے۔ مقامی تاجروں کا کاروبار چمک اٹھا۔ پنجاب میں 1 جون سے 9 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ 1 جون سے پہلے گرمی کی شدت بڑھنے پر 1 ہفتہ قبل چھٹیاں دی جا سکتی ہیں۔ کراچی میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ نے 28 اپریل سے شروع ہونے والے سالانہ امتحانات مؤخر کر دیے۔ امتحانات 5 مئی 2025 سے شروع ہوں گے۔ پرچے گریس مارکس دینے اور بعض مراکز میں امتحانات جاری ہونے پر مؤخر کیے گئے۔ کراچی کے ضلع کے ماڑی میں گرین بیلٹس، عوامی مقامات اور فٹ پاتھس پر ملبہ پھینکنے پر کارروائی ہوگی۔ کمشنر کراچی نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا۔ خلاف ورزی پر متعلقہ تھانوں کو ایکشن لینے کی ہدایت۔ لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ڈیرل مچل 64، سکندر رضا 40 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پی ایس ایل کے 23 بھارتی براڈ کاسٹرز کو واپس بھیج دیا گیا۔ پی سی بی نے متبادل براڈ کاسٹرز کا انتظام کر لیا۔ پی ایس ایل 10 کے تمام میچز شیڈول کے تحت براڈ کاسٹ ہوں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی مقابلوں میں پاک بھارت ٹیموں کو الگ گروپس میں رکھنے کی قیاس آرائیوں کی تردید کر دی۔ بھارتی ٹیم آئی سی سی ایونٹس میں پاکستان کے خلاف میدان میں اترے گی، بی سی سی آئی کی تصدیق۔